الحرام کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، لیکن اس مہینے کی ابتدا ہی سے بدعات و خرافات کی رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، اور صد افسوس کہ بدعتی لوگوں نے شیعہ کی تقلید میں اس مہینے کو ایک طرف غم کا مہینہ قرار دے کر بدعات و خرافات کا ارتکاب کیا، تو دوسری طرف سبیل حسین اور نذر و نیاز کے نام پہ نو بنو کے کھانے پینے کا اہتمام کر کے عاشورہ کے روزے والی عظیم عبادت کو بھی پامال کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں مٹھی بھر شیعہ پورے ملک کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، چنانچہ کاروبار، دکانیں، تعلیمی ادارے، حتیٰ کہ میڈیا ہاؤسز بھی مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور ملک و ملت کو غیر اسلامی رسومات، بدعات اور خرافات کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شیعہ مذہب کے پیروکار محرم الحرام میں مجالس عزاداری قائم کرتے ہیں، جن میں ماتم کیا جاتا ہے اور خصوصاً کربلا سے متعلق جھوٹی اور فرضی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس پس منظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر درپردہ حملے بھی کیے جاتے ہیں اور نام نہاد شیعہ اسکالر کھلم کھلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان رسوم و گستاخیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ فرمان نبوی ہے، جس نے اپنا منہ پیٹا، گریبان چاک کیا اور دور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان کا دوسرا کبھی عمل سیاہ لباس پہننا، غسل چھوڑ دینا، خواتین کا زیورات اتار دینا، جبکہ اسلام میں سوگ صرف 3 دن جائز ہے، پھر اس کے بعد کسی میت کا سوگ یا ماتم قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جاری کردہ یہ کبھی حرکت اسلام سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے، جس کسی نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اور بعد میں اس پر عمل کیا جانے لگا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اس مہینے میں شیعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نذر و نیاز پکانا، لوگوں میں تقسیم کرنا اور قبروں مزاروں پہ بطور نظر پیش کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، نظر، قربانی، ذبیحہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ اسی طرح ایک گھوڑا جس کا نام ذوالجناحین ہوتا ہے، شکلاً وہ ہندوؤں کی مورتی سے ملتا ہے، اسے جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نکالا جاتا ہے اور اس میں شرکت باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، جو کہ سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر شیعہ ذاکرین کربلا سے متعلق عجیب و غریب قصے، جھوٹے افسانے، بناوٹی کہانیاں سناتے ہیں جن کا اسلامی تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اسی طرح تعزیہ، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل ہے، نکالا جاتا ہے۔ تعزیہ میں موجود قبر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ تصور کیا جاتا ہے اور انہیں عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں مدد کے لیے بھی پکارا جاتا ہے، جبکہ تعزیہ کے جلوس میں شرکیہ مرثیے، ڈھول و طبلے کی آواز پر گائے جاتے ہیں اور اسلام کے نام پر شرمناک کرتب و کھیل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بدن کو آگ و تلوار سے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسے بےہودہ کاموں کا واقعہ کربلا سے تو کیا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بعض تو شرکیہ اعمال ہیں، اور شرک کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کا ایک دلخراش واقعہ ہے، مگر شیعہ اس واقعے کی وجہ سے اسلامی تاریخ کی ساری شہادتوں کو پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے اربعہ میں سے 3 کی شہادت ہوئی، اس پر شیعہ ماتم، تعزیہ اور غم نہیں مناتے، یہاں تک کہ شیعہ ذاکر ان کا تذکرہ خیر تک نہیں کرتے، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں انتہائی مغلظات بکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیعہ کربلا کی آڑ میں اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، اس بہانے سے وہ مسلمانوں میں شرک و بدعات پھیلانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سادہ لو عوام کو چاہیے کہ ان کے مکروہ عزائم اور پروپیگنڈے کو پہچانیں اور ان کی مجالس و خرافات میں ہرگز شرکت نہ کریں۔ حکومت پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کے جلوس، تعزیہ، ماتم و عزاداری کو ان کی امام بارگاہوں تک محدود کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے محرم الحرام جیسے مقدس مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف تعلیمی ادارے، دفاتر، ہسپتال، کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے ملک کا تعلیمی، طبی اور معاشی سطح پر بہت نقصان ہوتا ہے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔